اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دی پھر اس سے تائب نہیں ہوئے تو یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ یہ سورہ بروج کی 10ویں آیت ہے۔ اس میں ان مومنین کا تذکرہ چل رہا ہے اور وہ اصحاب الاخدود کا، جنہوں نے ان مومن مردوں اور عورتوں کو آگ کی خندقوں میں ڈال کر جلا دیا تھا۔ تو ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا سزائیں تجویز کیے ہیں ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ دو سزاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں جہنم کے عذاب کی سزا ہے، جہنم میں جائیں گے وہ، اور دوسری اور ایک سزا کا تذکرہ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جلائے جانے کا تذکرہ۔ ان مومنین کو وہ لوگوں نے صرف اس وجہ سے جلایا تھا اور زندہ ان کو خندقوں میں ڈال کر کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ مظلوم جو تھے ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا، اس وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ دو سزاؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک تو آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی ہی، اور ایک دوسری سزا جو شاید ہو سکتی ہے کہ وہ انہیں اس آگ سے کچھ مختلف ہو جو جہنم کی آگ ہو، اور اس سے زیادہ شدید ہو جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ الگ سے کر رہے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے اس کی صورت یہ بھی ہے کہ جیسا کہ پہلی سزا جہنم کی سزا، اور اس کی تاکید اور اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے مزید اور ایک عذاب جو جلائے جانے کا عذاب، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں مسلسل جلائے جائیں گے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری سزا یعنی دنیا کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایک تو جہنم میں جانے کی آخرت والی سزا، اور دوسری دنیا کی جو ہے کچھ سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر کے رکھی ہے۔ تو یہ جو ہے تفسیر مظہری میں اس کے ایک لکھا ہے کہ بعض روایتوں کے مطابق کہ ان حضرات کو جب ان بدبختوں نے ان خندقوں میں ڈالا تھا جلتی ہوئی، اور اس میں وہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ وہ مومنین کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے قبض کر لیا، یعنی وہ آگ کو چھوئے بھی نہیں تھے، ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے نکالا اور ان کے مردہ جسم اس آگ میں پڑے۔ ان کی تکلیف کو جو ہے کم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ آگ میں جلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے ان کو بچا لیا گیا۔ اور پھر جیسے ہی وہ ان کے مردہ جسم اس میں پڑے، وہ آگ ایسی بھڑکی کہ ان کی خندقوں کی حدود سے باہر نکلی، اور پھر جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے وہاں پر اذ ھم علیہا قعود فرمایا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ خندقوں کے اوپر بیٹھ کر مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس کی آگ کی لپیٹ میں لے لیا اور سب جل کر خاک ہو گئے۔ اور جو بادشاہ جس نے یہ حکم دیا تھا یوسف ذو النواس، وہ بھاگ کر وہاں سے نکلا اور نکل کر جا کر دریا میں چھلانگ لگا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر غرق کر دیا اور وہاں پر اس کی موت آئی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان مومنین کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف سے بھی نجات دے دی اور ان کی ارواح کو پہلے ہی قبض کر لیا گیا، لیکن وہ سارے کے سارے جن کو دنیا میں عذاب آیا ان کے اوپر، دنیا میں ان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، یہ بات اس میں بتائی گئی۔ ثم لم یتوبوا، اور پھر ایک جملہ اس میں یہ بھی آ رہا ہے اسی آیت میں کہ یہ کچھ شرطوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی یہ کام کرنے کے بعد تو پھر ان کے لیے سزائیں ہیں، اور اگر توبہ کر لی، شرمسار ہو گئے، نادم ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ یہ معافی کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے کہ توبہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسا رحیم اور شفیق ہے، مہربان ہے اللہ تعالیٰ، کہ وہ لوگوں کو جنہوں نے اس کے ولیوں کو جلایا تھا، زندہ جلا دیا تھا اور جو ہے ان کو خندقوں میں پھینکا تھا، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش، ان کی مغفرت اور ان کی توبہ کے لیے ان کو بلا رہے ہیں، کہ ان کو بھی معاف فرمانا چاہ رہے ہیں کہ
کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی معافی ہو سکتی ہے۔ کیسا دامن رحمت وسیع ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ سے صدق دلی کے ساتھ کوئی بندہ معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ اپنی زندگی میں شرمسار ہو کر، نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے برخلاف جو اللہ کے بندے ہیں، جو مخلص بندے ہیں، جو ایمان لا کر عمل صالح کیے ہیں، ان کے لیے تو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار ہے۔ اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چاہے دنیا والے دنیا کی بہت سی چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہوں گے، تصور کرتے ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک تو کامیابی یہی ہے کہ جو آگ سے بچا دیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے جو ہے بچ گیا اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ سب کے سب ناکام ہوئے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی گرفت بڑی ہی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی گرفت بڑی ہی سخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسے ہی نہیں پکڑ لیتے، بلکہ ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ آگے یہ بات آ رہی ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخشش کرنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو بندوں کو، جو لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، اس کا تذکرہ سورہ فاطر 22ویں پارے میں کی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو لوگوں پر ان کو ان کی اعمال کی سبب ان کی گرفت کر دیں تو پھر زمین پر کوئی بھی جاندار چلنے والا نہ نظر آئے، یعنی اگر ان کے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر دیں تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جاندار جو زمین پر چلنے پھرنے والا نظر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مدت معینہ تک لوگوں کو موقع دیتے رہتے ہیں۔ وما اصابہم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا سورہ شورى 25ویں پارے میں، جو بھی مصیبتیں تمہارے سامنے آتی ہیں تم کو، وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے اسی کے مطابق آتی، اور بہت سوں کو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت پکڑ پر رکھنے والے ہیں، اس کے باوجود انسانوں کو پکڑتے نہیں ہیں بلکہ مہلت پر مہلت دیتے جاتے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے ان کی۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، فرمایا اس کے بعد دو صفتیں اسماء حسنہ میں سے اللہ تعالیٰ اس میں لا کر بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور بخشنے والے ہیں، جو ایمان لا کر اپنے عمل کو سنوار لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنے پچھلے گناہوں پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بہت ہی محبت کرنے والے ہیں۔ الودود آیا محبت کرنا ہے، جس سے محبت کرنے والا، یعنی جو بھی انسان دنیا میں ہے وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو۔ وہ ان کو آگ میں کیوں جلانا چاہیں گے؟ ان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی عداوت نہیں ہے، وہ خواہ مخواہ ان کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو بخش دینا چاہتے ہیں بندوں کو، بشرطے کہ وہ ان سے رجوع ہو جائے، ان کے قریب آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن اگر کوئی سرکشی پر سرکشی ہی کرنے پر اڑا ہوا ہے، بات کو ماننا نہیں چاہتا، تو پھر اس کے لیے سزائیں ہیں، اس کے لیے پکڑ ہے۔ ذو العرش المجید، فرمایا اس کے بعد اور جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی، صاحب عرش ہے، عرش کا مالک ہے وہ، اور پھر مجید ہے، بڑی ہی عظمتوں والا، بزرگ اور برتر ہے۔ عرش کا مالک مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات، زمین و آسمان اور عرش سب کچھ اسی کا ہے، وہی مالک ہے اس کا۔ ساری دنیا میں جو کائنات میں جو تصرفات چل رہے ہیں اسی کی طرف سے چل رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں کوئی دخل اندازی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مجید ہیں، وہ عظمتوں والے ہیں اور جلالتوں والے ہیں اور بڑی ہی شان والے ہیں، وہ بزرگی ہے ان کی، اس کے باوجود انسان ہے کہ ان کو پہچانتا نہیں ہے، ان کی قدر نہیں کرتا، اور جو ہے ان کی ناقدری کر کے گستاخی کرتا ہے ان کے ساتھ، جبکہ ان کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا، اس کے باوجود
وہ ایسے کام کرتا ہے۔ فعال لما یرید، اور آخری صفت اللہ تعالیٰ کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ مالک ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کریں تو کسی کی مجال نہیں، کائنات میں کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو روک سکیں اور ان کی مشیت کو جو ہے انکار کر سکیں۔ یہ جو ہے ان کی شان ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ان کی مشیت جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہو کر رہتی ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پلٹا نہیں سکتا، ان کے ارادے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ هل اتاک حدیث الجنود، اے پیغمبر کیا آپ کو لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی، جب ان پر عذاب الہی نازل ہوا تو انہیں کوئی بچا نہ سکا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کافر جان بوجھ کر تکذیب میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرف سے گھیرے میں لے کر رکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف رخ موڑ کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کفار مکہ سے خطاب ہے اس میں اصل میں، اور پھر قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور طاقتور سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جتھا بڑا طاقتور ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اپنی طاقت کے اور جتھے کے زام میں دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر جو سرکشی مچا رہے ہو، کیا تم کو پتہ ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، فرعون اور سمود، ان کے پاس کتنے بڑے بڑے جتھے تھے، کیسے بڑے بڑے لشکر تھے ان کے پاس، اور پھر ہم نے ان کو کیسے مٹا ڈالا۔ ان کی اگر تم تاریخ دیکھو تو پتہ چلے، ان کے انجام سے تم اگر باخبر ہو جاؤ تو پھر تم بھی ان سے سبق لے لو۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرا جتھا بہت بڑا ہے، مضبوط ہے، اور میں بہت طاقتور ہوں، تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ وہ ان کے جتھے اور ان کے لشکر تو بہت بڑے تھے، جن کو ہم نے ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ تکذیب ہی میں لگے ہوئے ہیں، یہ کفار ماننا نہیں چاہتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو گھیرے ہوئے ہے، وہ کبھی بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کی پکڑ سکتے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو چھٹلائی جا سکے، وہ تو ایک نہایت باعظمت بلند پایا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں قرآن کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن تو ایسا کلام ہے جو انمٹ ہے، اور جو ہے جو اٹل ہے، جس کی حقیقتیں اور جو ثبت ہے لوح محفوظ میں، جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور جو لکھا جا چکا ہے بس وہ ہونا ہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل کا امکان نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں کوئی بدل سکیں اور اس کے احکامات میں کچھ تبدیلی لا سکیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جو لی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما دیے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت کے ساتھ رکھے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے آخری آیت تھی سورہ بروج کی۔ سورہ بروج میں جو پیغام جو دیا گیا ہے مسلمانوں اور مومنوں کو، کہ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ جو لوگ تھے اصحاب الاخدود، جنہوں نے یعنی اہل ایمان کو خندقوں میں ڈال کر، جلتی ہوئی خندقوں میں ان کو زندہ جلایا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مومنین اور مخلصین جنہوں نے ساری تکلیفیں صحیح برداشت کی اور جو ہے اذیتیں برداشت کی، حتیٰ کہ یعنی جان تک کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، لیکن ایمان پر آنچ آنے نہیں دیا، انہوں نے ایمان سے نہیں پھرا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ سارے اہل ایمان کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں آج کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو بھی ان کو بھی اگر ایسے حالات پیش آ جائیں، ایسا وقت آ جائے کہ تکلیفیں اور جو ہے اذیتیں دی جا رہی ہو، تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لینا، لیکن ایمان سے کبھی بھی نہیں پھرنا۔ لیکن بدقسمتی ہے آج المیہ ہے کہ آج مومن اور مسلمان کہلانے والے جو تھوڑے تھوڑے سے مفادات کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنا ایمان اور اپنا دین، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اسلاف کیسے تھے، وہ در حقیقت سچے یعنی اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی جانیں بھی پیش کر دی، اس کے باوجود بھی اس کو دریغ نہیں کیا جانوں کو پیش کرنے سے۔ تو تم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہو
تو تم کو بھی جو ہے اسی قسم کا طرز عمل رکھنا چاہیے، ورنہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جیسا کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس کے باوجود کیسے پست اور کیسے ذلیل ہو گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا سے شدید محبت رکھتے ہیں اور مرنے سے اور موت سے جو ہے وہ لوگوں کو نفرت ہے، کراہیت ہے کہ مرنا نہیں چاہتے۔ جو وہن کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن کا مرض لگ جائے گا تم کو، وہ وہن یہی ہے کہ دنیا سے محبت کرنا اور بس اسی کو سب کچھ سمجھنا، اسی کے پیچھے اپنے ساری توانائیوں کو لگا دینا اور آخرت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو کوئی فکر نہیں کرنا۔ ایسا اگر کرو گے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے ان مومنین کی جو ہے بتا کر، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں تھا، بلکہ بتانے کے لیے کہ یہ کیسے مومن تھے، کیسے اللہ والے تھے۔ یہ ہے سچے اللہ والے جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔